بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین، زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، پانی، آگ، جانور، انسان، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ عالم کی ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ سارے عالم کا تنہا مالک صرف وہی ہے، اسی لیے اس کو رب العالمین کہتے ہیں، کیونکہ رب کا معنی مالک اور عالمین کا معنی سارے جہاں، تو رب العالمین کا معنی ہوئے سارے جہانوں کا مالک۔ دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بنانے سے ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ اس کی ہستی کے لیے ابتدا نہیں، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں۔ وہ کھانے پینے سے پاک ہے، وہی موت دیتا ہے، زندہ رکھتا ہے، کڑی اور دھیمی آواز کو ایک سا سنتا ہے۔ اجالا اندھیرا اس کے لیے ایک طرح ہے، وہ ہر کھلی چھپی چیز دیکھتا ہے۔ ہم لوگ آواز کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن آواز کو بھی دیکھتا ہے۔ اس کی ہر بات نرالی ہے، اس کی ہر شان انوکھی ہے۔ عبادت کا حقدار صرف وہی ہے۔ چاند، سورج، دریا، پیڑ، پتھر، انسان، حیوان، دیو، شیطان وغیرہ کوئی بھی چیز عبادت کے قابل نہیں۔ وہ اچھے کام سے خوش ہوتا ہے اور برے کام سے ناراض رہتا ہے۔ اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سے پیغمبر بھیجے۔ آخری پیغمبر ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ حضور پر نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین و آسمان سارے جہاں کے پیغمبر ہے۔ حضور نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، ہم بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے۔ حضور نے صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا ہے، ہم بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کریں گے۔ ہم چاند، سورج، پیڑ، ندی، بت، پتھر، جانور، تصویر، قبر، استاد، پیر وغیرہ کسی کو ہرگز سجدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ حضور نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہمارے سرکار نے سارے جہان کا اکیلا خدا صرف اللہ تعالیٰ کو مانا ہے، ہم بھی سارے عالم کا اکیلا خدا صرف اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے ہیں اور انشاءاللہ مانتے رہیں گے۔ سوالات: زمین، آسمان، چاند، سورج وغیرہ کا مالک کون ہے؟ سوال نمبر 2، خدائے تعالیٰ کے سوا دوسرے کو سجدہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ سوال نمبر 3، ہم لوگ تو ہوا کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن تمہارے نزدیک کوئی ایسا ہے جو ہوا کو بھی دیکھ سکتا ہے؟ یہ سارے سوالوں کا جواب آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔